أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثناء خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انہیں کوئی گننا بھی چاہے تو یہ بات کسی کے بس میں بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس نے ہمیں مسلمان بنایا, اس نے ہمیں اہل توحید بنایا. اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا جو کامل و مکمل دین ہے, جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے شیخ صاحب نے آیت پڑھی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے ہمیں کامل و مکمل دین دیا, اور یہ آیت جس نے یہ کہا کہ دین مکمل ہو چکا ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر, آج سے 1450 سال پہلے. اس وقت اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو کہہ دیا کہ تمہارا دین مکمل ہے. ہمارے بہت سارے مولوی حضرات ایسے ہیں کہ ان کو ابھی تک یہ بات ہضم نہیں ہوئی. وہ آج بھی اس دین کو مکمل سمجھنے کو تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہر موقع پر, ہر دن, ہر مہینہ کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز سامنے چلی آتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اب یہ, جیسا کہ بعض لوگوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے, اور شیخ صاحب نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں گھسے پٹے پرانے موضوعات ہیں. یہ واقعی بڑے پرانے موضوعات ہیں, اور قرآن کریم بھی بہت پرانا ہے. قرآن کریم کو بھی تو نازل ہوئے 1450 سال ہو گئے ہیں, اور آج جس سلسلہ میں ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑا پرانا ہو چکا ہے. آج کا یہ بھی نہیں, صدیوں سے آ رہا ہے, اور صدیوں سے اس پر گفتگو کی جا رہی ہے. لیکن یہ نئے سے نئے بالوں پر نکالتا ہے, نئے سے نیا انداز اختیار کرتا ہے, اور جب نئی شکل سامنے لے کے آتا ہے تو پھر لوگ اسی بھول بھلائیوں میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو کوئی بڑی اچھی چیز نظر آتی. ابھی
پچھلے 2-1 سال کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ تو آپ کو یقین ہوگا کہ عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی یہ نام بالکل نیا ہے، یہ نام بالکل نیا ہے۔ پہلے نہ عید میلاد تھا نہ جشن تھا، بلکہ جو لوگ تھوڑا پہلے کے ہیں، بہت لمبی عمر بھی نہیں اس کے لیے چاہیے، تھوڑا پہلے تک لوگ کہا کرتے تھے 12 وفات۔ ختم وتم کی بدعات تو شروع سے آ رہی ہیں، لیکن اس وقت 12 وفات کا ختم لوگ کرایا کرتے تھے۔ اب یہ 12 وفات رہا، مدتوں رہا، اور کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا، اس 12 وفات کا لفظ نکال دیا گیا۔ اب وہاں مولود شریف یا میلاد شریف کا نام دیا، اور پھر آہستہ آہستہ عید میلاد کا نام دیا۔ اب یہ ترقی دیکھیں اس میں جو آ رہی ہے، اور پچھلے 2-3 سالوں سے نہ مولود شریف، نہ میلاد شریف، نہ عید میلاد شریف، اب ہو گیا ہے جشن میلاد شریف۔ جشن کا نام اب شروع ہو گیا، اور جیسے جیسے نام بدل رہا ہے ویسے ویسے کام بھی بدل رہا ہے۔ پہلے میلاد کے نام سے کچھ نعت پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ذکر کر دیا، لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے۔ اب اس سلسلے کو اتنا آگے بڑھا دیا گیا کہ جس طرح عیسائی اپنا کرسمس مناتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے مولویوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ اور یہ شکل پیدا ہونا ایک فطری بات تھی، کیونکہ جہاں سے یہ جشن آیا ہے اس کی شکل تو وہی ہونی نا۔ شروع میں اس کو زیادہ اسلامی رنگ دیا گیا، آج یہ جشن جو ہے وہ پورے کے پورا کرسمس کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ کرسمس میں میرا خیال ہے عیسائی لوگ اتنے اہتمام سے کیک نہیں کاٹتے جتنے اہتمام سے ہمارے مولویوں نے یہ کام شروع کیا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے نا، 2-1 سال ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، ہندوستان میں یہ کام ہوا، اور وہ ویڈیو آپ نے سب نے دیکھی ہوگی۔ مولانا ہے اور ایک پہاڑ جتنا کیک سامنے پڑا ہوا ہے، مولانا کے پاس اتنا لمبا چھرا ہے، داڑھی بھی ماشاءاللہ، سارے دائیں بائیں گھومنے پھرنے والے بھی سارے دیندار لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کام کیا کیا ہے؟ اسی طرح جس طرح عیسائی، اب یہ سارے عیسائی بھی تو نہیں کرتے، ہمارے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کا برتھ ڈے جو منایا جاتا ہے وہ مسلمان منائے یا عیسائی ملائے، آیا عیسائیوں سے ہے، یہ مسلمانوں میں نہیں تھا۔ مسلمانوں میں برتھ ڈے کا جشن کبھی نہیں رہا، یہ عیسائیوں سے آیا ہے۔ اب جس طرح بچوں کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ بچوں کے برتھ ڈے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنا شادی کا جشن منانا شروع کر دیا، ویڈنگ اینیورسری، کہ یہ ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ بچپن سے لے کے جتنی بھی عمر ہو گئی، لیکن یہ عادت کچھ لوگوں کے پاس، جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے پیسہ تو چلا گیا لیکن عقل، خاص طور پر دینی عقل نہیں گئی، انہوں نے بڑھاپے میں جا کر بھی اپنا برتھ ڈے منایا۔ اب ایک آدمی کی عمر 80-90 سال ہے، قبر میں ٹانگیں ہیں، چاہیے تو یہ کہ وہ اللہ اللہ کرے، کہاں وہ بدعات میں۔ اتنی لمبی لمبی عمر کے لوگوں کو باقاعدہ کیک کاٹنے پہ رکھا گیا، پکڑ دکڑ کے ہاتھ ان کا چھری چلوائی گئی۔ وہ خود چھری چلانے کے لائق نہیں رہے، لیکن لوگ تو پہلے بچے کے ہاتھ کو پکڑ کے بھی چلا لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو کیک نہیں کاٹ سکے گا۔ اب بڑوں کے ساتھ بھی وہی کہ وہ نہیں چلا سکتے۔ اور عجیب اس وقت حالت دیکھنے میں آئی کہ صاحب اپنے کیک پر لگی موم بتیاں بجھانا چاہتے ہیں پھونک مار کے۔ اب کوئی 1-2 موم بتی ہو تو بجھ جائے، وہاں 80-90 موم بتیاں لگی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے بہت بڑا پنکھا چاہیے۔ عجیب قسم کی بات۔ اب یہ مسلمانوں میں،
اور یہ مولوی صاحب نے تو بالکل انتہا کر دی. عید میلاد النبی کا جشن مناتے مناتے اتنا بڑا کیک بنوایا، کیک کاٹا، اور ساتھ ہی باقاعدہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ یہ کلمات کہے گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کہیں یورپ میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں ان کو عید میلاد کہنے کے لیے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہنا ضرور. اگر کہیں اس کا تھوڑا بہت بھی نشان ہوتا تو کم از کم یہ الفاظ عربی میں ہوتے. اگر کہیں مان لیتے ہیں کہ کسی زمانے میں منایا گیا ہوتا تو عربی میں ہوتا. یہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ یہ کون سی عربی ہے؟ ہمارے لوگ بالکل حد کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا صاف ستھرا، اتنا مختصر سا دین دیا کہ اتنی لمبی چوڑی حرکتیں اور کرتوت اس میں ہیں ہی نہیں. نہ اپنی شادی کی سالگرہ، نہ اپنی پیدائش کی سالگرہ، نہ اپنی سروس کی سالگرہ. آج کل تو سالگرہیں بھی بے شمار ہو گئی. اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا. آج سے 1450 سال پہلے دین مکمل ہو گیا. جو چیز 1450 سال پہلے دین میں نہیں تھی، کیا آج وہ دین ہو سکتی ہے؟ اور عید میلاد النبی کے بارے میں آگے گفتگو کرنے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں شروع کی گئی. 7ویں صدی ہجری، 600 برس پہلے گزر گئے، کوئی عید میلاد نہیں تھی. 7ویں صدی میں آ کر ایک مولوی نے اٹھ کے فتویٰ دیا، اور مولوی نے فتویٰ کچھ اس انداز سے دیا کہ 1000 دینار اس زمانے میں اس کو انعام دیا گیا. آج مولوی بیچارے گھنٹوں تقریریں کر کے 2 4 10 جلدوں کی کتابیں لکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. لوگ انعام دینے کی بجائے اس کتاب کو چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسے 1000 دینار دیا گیا. کیا مارکا اس نے کیا تھا؟ مولوی صاحب نے وہ کام کیا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. نیا کام کر کے دکھایا. لوگوں کو ناچنے، گانے، ڈانس کرنے، بھنگڑا ڈالنے، قوالی سننے، ان باتوں کی طرف لگایا اور انعام حاصل کیا. اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ. سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی، موصل عراق کے پاس اربل نام کا شہر، اس کا یہ حاکم ہے. اور ملک مظفر ابو سعید کوکبری، یہ اس صاحب کا نام ہے جس نے یہ جشن شروع کروایا. اب ابو الخطاب ابن دہیہ مولوی صاحب کا نام ہے جنہوں نے 1000 دینار انعام پایا. اور انہوں نے التنویر بمولد البشیر النذیر اس نام کا رسالہ لکھا، جس میں ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے کہا کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. عیسائی کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ کریں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس معاملے میں فرانس کے لوگ، فرانسیسی لوگوں کو عید میلاد النبی سے کیا تعلق ہے؟ نپولین کہاں کا تھا؟ فرانس کا تھا نا، فرانس تھا یہ نپولین. نپولین بوناپارٹ نے اپنے وقت کے، اس وقت کے مولوی صاحب کو انعام دیا. اس اپنے علاقے کے $300، فرانس کا جو بھی سکہ ہے $300 دیے. کہا کہ گلیوں میں، بازاروں میں رونق میں کرواؤں گا، لائٹنگ یہ وہ میں لگواؤں گا. یہ 300 تمہارے ہیں، لیکن یہ کہ تم اس دن ذرا کھل کے یہ جشن مناؤ. اب وہ کافر ہیں اور مولوی کو انعام دے رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہیں یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اس تہوار میں غیر شرعی امور بہت سے انجام دیے جاتے ہیں، اور وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، چھیڑ خانی کا کھلا موقع ملتا ہے. لہذا ان کو اس طرف لگایا، پیسے کے ساتھ مدد کی، اور تزئین زینت کے لیے، آرائش و بازاروں کی آرائش و زبائش کے لیے مدد کی. اور مولوی صاحب نے یہ جشن جو ہے وہ وہاں منایا. جس دین پہ تعاون کرنے والے کافر ہیں، کیا وہ دین صحیح ہو سکتا ہے؟ کافر کون سے رشتہ دار ہیں مسلمانوں کے؟
انہوں نے تعاون اس لیے کیا کہ مسلمانوں میں جتنا ان کو دین سے دور کرو گے. آج کافر بڑی بڑی محفلیں، بڑے بڑے ادارے قائم کر کے بیٹھے ہیں مسلمانوں کو اسلام سے دور کیسے کیا جائے، مسلمانوں کو قرآن سے دور کیسے کیا جائے. اس کام کے لیے ان کی باقاعدہ بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں، اور اسی کا حصہ ایک یہ بھی تھا. نپولین نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا. اب یہ کون سا دین ہے کہ جسے نپولین لا رہا ہے، مولویوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اور وہ کون سا دین ہے جو 600 برس نہیں تھا. سن 625 ہجری میں 608 سے لے کر 25 کے درمیان اس نے تھوڑے سے بالوں پر نکالے، اور آج یہ اتنا بڑا جشن ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیں گے، اب تو بالکل قریب آ گیا نا موقع. اور ٹیلی ویژن جہاں کہیں صحیح دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہو وہاں ٹیلی ویژن ادارے نہیں پہنچیں گے، اور جہاں کہیں آپ کو مزار، سرکار، دربار یہ چیزیں نظر آئیں گی، اس طرح کے جشن مناتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، آپ کو پوری کوریج ملے گی. لوگ کہاں سے شروع ہوئے کہاں تک گئے وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھے چلے جائیں. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ اس دن کے ساتھ کیا مذاق بناتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا، کامل و مکمل دیا، اس میں یہ چیزیں کہیں سے تھی نہیں. اور اس کی بجائے آپ چند بنیادی چیزیں ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام مسلمانوں کو اکٹھے رہنے، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا. اور وہ اتحاد و اتفاق کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ اگر یہ کہا جائے کہ کسی ایک امام کے پیچھے لگ کر اتحاد ہوگا، کیا یہ ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آج 4 ائمہ کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے امام کو تقریباً ایسا مقام دے بیٹھے ہیں کہ ان کا وہاں سے پیچھے ہٹنا ممکن ہی نہیں. اگر اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے تو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا حکم دیا کہ اکٹھے رہو، ایک اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھو اور تفرقے بازی میں نہ پڑو. اب اگر اس موضوع پہ کوئی گفتگو کی جائے تو کئی لوگ پھر کھٹ سے کہہ دیتے ہیں یہ تفرقے کی باتیں ہیں. تم دین میں وہ چیزیں لاؤ جن کا کبھی تصور تک نہیں رہا، اور تمہاری بات کا رد کیا جائے تو تم کہو کہ یہ تفرقے کی باتیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں بڑے سفید پوش انداز سے دین کے خادم بنا کے اپنے آپ کو بیٹھتے ہیں اور کہیں گے جی دین میں یہ نہیں، دین میں وہ نہیں، یہ باتیں. آج امت کا اتحاد چاہیے. مسلمانوں کی مسجدوں کو آگ لگائی گئی. ان مسلمانوں نے مسلمانوں کی مسجدوں کو آگ لگائی. پاکستان میں لگائی، انڈیا میں لگائی، حیدرآباد کے علاقے میں گنٹور ہے، مسجد کو آگ لگا کے جلا دیا گیا. اور یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے، پاکستان میں پشاور کے علاقے میں مسجد کو آگ لگا دی. پاکستان والی مسجد کی کوریج جو ہے اس کے بہت سارے ثبوت اور فوٹو کاپیز وغیرہ میرے پاس موجود ہیں، اور ان کا ایک آدمی بھی یہاں ریاض میں موجود ہے اس مسجد کے متولی حضرات میں سے. بتایا کہ جب مسجد کو آگ لگائی، مسجد جلنے لگی، اندر جو کچھ بھی تھا ظاہر ہے کہ ساری چیزیں جلنے لگیں، اور ساتھ ہی قرآن کریم کے نسخے بھی جلنے لگے. آپ اندازہ کریں کہ آدمی کو یہ حسد کہیں، آدمی کو یہ تعصب کہیں، دین دشمنی کہیں، کیا نام دیں گے؟ مسجد اللہ کا گھر، اسے آگ لگا دی، اور قرآن کریم اللہ کا کلام اسے بھی آگ لگ گئی. کچھ لوگوں نے شاید کسی کے دل میں کوئی تکلیف ہوئی، کہا اللہ کے بندو قرآن کریم جل رہا ہے، تو کہنے لگے جلنے دو، یہ سعودی قرآن ہے، اسے جلنے دو، یہ سعودی قرآن ہے. مقصد یہ تھا کہ یہ سعودی عرب سے چھپ کے آیا ہے، یہ گویا کہ قرآن ہی نہیں ہے، یہ جو آپ یہاں پڑھتے ہیں. لوگوں کو کہیں گے کہ ہمیں اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے،
اور اپنا حال یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو جلائیں، اللہ کے کلام کو جلائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، اور وہ اتحاد صرف کتاب اللہ اور سنت رسول پر ممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں تنازع، اختلاف، جھگڑا یہ چیزیں نہ کرو۔ کن دو چیزوں کی طرف اللہ نے خود دعوت دی ہے؟ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تنازع نہ کرو۔ فتفشلوا، اگر تنازع کرو گے ناکام ہو جاؤ گے، وتذھب ریحکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی طرف دعوت دے کر ان دو چیزوں کو چھوڑنے کے نتیجہ میں جو دو نقصان ہوں گے وہ بھی بتا دیے۔ فرمایا فتفشلوا، اگر اختلاف کرو گے، دھڑے بندیاں بناؤ گے، تنازعات میں مبتلا ہو جاؤ گے، پہلا کام یہ ہوگا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تفشلوا فتفشلوا وتذھب ریحکم، دوسرا کام یہ ہوگا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا رعب دے رکھا تھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں نصرت بالرعب، میری اللہ نے رعب کے ساتھ مدد فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں میل دور ہوتے اور دشمن وہاں ڈرنا شروع ہو جاتا کہ ہم پہ حملہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ رعب مدتوں قائم رہا۔ اہل ایمان کا رعب آج تک بھی ہے، لیکن آج آہستہ آہستہ آپ موجودہ صورتحال مسلمانوں کی دیکھ رہے ہیں، مسلمان جگہ جگہ جھگڑ رہے ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ ان کا جو رعب تھا وہ ختم ہو گیا کافروں کے دلوں میں۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا بالکل سامنے ہمارے آ رہا ہے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں ہی یہ بھی بتایا، پہلی بات تو یہ کہ اختلافات نہ کرو، جھگڑوں میں نہ پڑو، تفرقہ بازی نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر کبھی تفرقہ بازی ہو ہی جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تیسرا فرمایا اولی الامر، اہل علم ہوں یا اہل امر حکومت ہوں، حکام کی، امراء کی اور علماء کی بھی اطاعت کرو۔ اور آگے ساتھ ہی فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کبھی تنازع ہو جائے، انسان ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے، کبھی بھی تنازع ہو سکتا ہے کسی بات پر بھی، فرمایا اگر کبھی تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لٹاؤ، اپنا کیس اللہ کی عدالت میں لے جاؤ، قرآن کریم پڑھو، اپنا کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جاؤ اور حدیث شریف کو پڑھو، جو وہاں سے حکم مل جائے، فیصلہ مل جائے، اسے قبول کر لو۔ یہاں تیسری کوئی چیز نہیں بتائی، وہی دونوں چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر تنازع ہو جائے تو یہ، اور اگر تنازع ہو جائے، ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہمارے بھائیوں میں سے کچھ لوگ بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم سے پڑھی ہے، ماننے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن اندر سے ایک وہ جو ہماری کنڈی لگی ہوئی ہے نا، ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے آتے ہوئے کچھ لوگوں کو باقاعدہ وصیت کی جاتی ہے، دیکھو تم سعودی عرب جا رہے ہو، وہاں وہابی ہوتے ہیں، وہاں کہیں پھنس نہیں جانا، کہیں اگر جاؤ بھی، سنو بھی تو ادھر سے سنو اور ادھر سے نکال دو۔ یہ کنڈی ایسی سخت ہوتی ہے کہ درس میں قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، حدیث بھی عام نہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث سنیں گے، اور جاتے ہوئے دل میں کہیں گے کہ ہمارے مولویوں کو کیا یہ حدیثیں معلوم نہیں تھی؟
جہاں کنڈی لگی ہوئی ہے وہیں کی وہیں لگی جائے. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی قسمیں کھائیں، لیکن اپنی ذات کی قسم اللہ رب العزت نے صرف ایک جگہ کھائی ہے. اور وہاں کیا فرمایا؟ وہاں فرمایا مجھے ایک قسم ہے اپنی ذات کی، تمہیں اے میرے نبی اگر یہ لوگ تمہیں اپنا حکم، اپنا قاضی نہ مان لیں، تمہیں اپنا فیصلہ کرنے والا ثالث نہ مان لیں، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے کو دل و جان سے بخوشی قبول نہ کر لیں، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. آپ فیصلہ دیں اور یہ خوشی کے ساتھ قبول کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ان کے دل میں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، ویسلموا تسلیما، اور تمہارے فیصلے کے سامنے یہ اپنا سر تسلیم خم کر دیں، تو پھر یہ مومن ہے. اور اگر فیصلہ قبول نہ کریں تو یہ مومن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قسم کھا کے کہا ہے کہ میرے نبی یہ مومن نہیں ہو سکتے. اب اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو جاتے ہوئے دل میں یہ لے کے جائے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ہمارے بھی تو مولوی ہیں. بھائی تمہارے بھی تو مولوی ہیں، وہ جو کہانیاں سناتے ہیں وہ جانیں. اگر آپ کو قرآن کریم، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل رہی ہے، آپ اس کو قبول کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں. اللہ رب العزت نے اختلافات سے نکلنے کے لیے بھی ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ اس طرح آپ اختلاف سے نکلیں گے. اب اس بنیاد پر آپ دیکھیں کہ جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، کیا اس مسئلے میں اختلاف سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، اپنے کیس کو کہاں لے جاؤ؟ اللہ کی عدالت میں لے جاؤ. اب عید میلاد النبی ہے، جشن میلاد النبی ہے، کوئی بھی نام دے لیں، کیا قرآن کریم میں کہیں اس کی اجازت ہے؟ قرآن کریم میں کہیں عید منانے کا حکم آیا ہے؟ آپ 30 سپارے قرآن کریم کے 114 صورتیں، 6666 آیتیں یا کم و بیش آیات، ساری آیات پڑھ جائیں، آپ کو کسی آیت سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ عید میلاد النبی بھی منایا کرو. پہلا مصدر شریعت ہے قرآن کریم، پہلی عدالت ہے اللہ رب العزت کی عدالت، وہاں سے فیصلہ آ گیا کہ یہ چیز نہیں ہے. اس کا حکم تو کیا ہے، اس کا کوئی نمونہ بھی موجود نہیں ہے. اور دوسری عدالت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے بعد 40 سال بغیر پیغمبری کے رہے، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں 40 برس تک آپ نبی نہیں تھے. نبوت کب ملی؟ 40 برس گزرنے کے بعد 41 سال کے شروع میں اللہ رب العزت نے نبی بنایا. نبی بننے کے بعد تو جتنی تعلیمات تھی وہ آنا شروع ہو گئی نا، قرآن کریم آنا نازل ہونا شروع ہو گیا. اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کی وحی، اللہ رب العزت کی طرف سے مسائل و احکام کا الہام اور وحی، ساری چیزیں 23 سال تک نازل ہوتی رہیں. اگر یہ عید میلاد النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہوتی تو اس کا ذکر کتب حدیث میں ہوتا. کوئی ایک حدیث، آج ہمارے پاس لاکھوں احادیث کے مجموعے موجود ہیں، بے شمار احادیث ان میں ضعیف ہیں، لیکن صحیح احادیث بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں. آپ کو صحیح احادیث کے مجموعے سے کہیں یہ چیز نہیں ملے گی کہ عید میلاد النبی منانا بھی ثواب ہے. اللہ نے فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول. یہ دو عدالتیں ہیں بڑی، دونوں عدالتوں میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے. اس کی شرعی حیثیت کیا بیان کی جائے کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے شروع میں بتایا کہ کہاں شروع ہوا، کس نے شروع کیا، اور ساتھ ہی چلیں اس مولوی صاحب کا تعارف بھی تھوڑا سا کرا دوں. ابو الخطاب ابن دہیہ
مولوی جس نے 1000 دینار لے کر یہ کتاب لکھ کر عید میلاد النبی کا آغاز کیا، علامہ ذہبی اور دیگر علماء نے، حتیٰ کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لسان المیزان میں یہ باتیں موجود ہیں، کہا کہ یہ مولوی صاحب ابن دہیہ یہ غیر صحیح النسب، اب اس کا تعارف دیکھیں، یہ مولوی غیر صحیح النسب، سمجھتے ہیں یہ بات کیا نہیں؟ یعنی اس کا نسب صحیح نہیں تھا، لاف گساف بکنے والا، جمع تفریق کر کے لوگوں کے سامنے رکھنے والا، غیر معتبر، محدثین کرام کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس نے یہ کتاب لکھ کر لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ اور اس نے چھوٹا سا کام شروع کیا، وہ کام بڑھتے بڑھتے آج آپ دیکھیں کہ کتنا لمبا سلسلہ کر دیا گیا ہے، ہر شہر میں کام ہو رہا ہے، ہر ملک میں تقریباً کسی نہ کسی شکل میں ہو رہا ہے۔ یہاں سعودی عرب میں کھل کے کوئی نہیں کر سکتا، لوگ کرتے تو ہیں یا نہیں؟ انڈر گراؤنڈ کرتے ہیں، اندر کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنا آپ کہاں چھپا سکیں گے؟ ان کو کسی مسجد میں، ان کو کسی گلی میں، کسی بازار میں یہ کام کرنے کی تو اجازت قیامت تک انشاءاللہ نہیں ملے گی، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ ایسے لوگوں کو ایسے کام کرنے کی یہاں اجازت ملے، لیکن اپنے گھروں کے اندر یہ باقاعدہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، اور مسلمان اپنی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہندو اپنی کرتے ہیں۔ آپ یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ ہندو اپنی یہ دسہرہ ہے، یہ ہولی ہے، یہ دیوالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ اپنے تہوار منا رہے ہیں، اسی طرح کے یہ بھی منا رہے ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ خالص دین ہوتا، یہیں سے دین نکلا نا سعودی عرب سے، اب سعودی عرب کو تھوڑا اور محدود کر لیں، مکہ مدینہ سے دین نکلا۔ کئی لوگوں کو سعودی عرب کے ساتھ ویسے ہی کوئی الرجک ہیں، الرجی ہے کہ سعودی عرب، سعودی وہابی، آپ سعودی عرب کو چھوڑ دیجئے، دین مکہ اور مدینہ سے نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں نبی بنائے گئے، اور 23 سال نبی رہے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ دین تو مکہ اور مدینہ میں ہی ہے، وہیں سے یہ چشمہ پھوٹا۔ یہاں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی، کھلے عام نہیں، ان لوگوں کے یہاں اندر بھی نہیں، لیکن ہمارے یہاں، ہمارے ملکوں میں مختلف طریقوں سے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا مصدر بھی بتایا کہ کبھی تمہیں ضرورت پیش آئے تو تم ان کی بات بھی مان لو۔ پہلی بات قرآن کریم، دوسری چیز حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری چیز ہے خلفائے راشدین۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن میں معروف ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان، مسند امام احمد وغیرہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، اس انداز سے آپ نے وعظ فرمایا کہ لوگوں کے دل دہل گئے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ہم نے کہا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، لگتا ہے کہ یہ کوئی الوداعی خطاب ہے، فأوصنا، ہمیں وصیت فرمائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی اور سمع و طاعت کی، اطاعت، اپنے امیر کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارا امیر اور حاکم ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، جسے تمہارا امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرنا۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے۔ وہ اختلافات کا زمانہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، کچھ لوگ اپنے نام سے کھینچ رہے ہیں،
کچھ لوگ اپنے امام کے نام سے کھینچ رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے شہر کے نام سے کتنے اختلافات کے رنگ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ شہروں کے نام سے جماعتیں ہیں یا نہیں؟ بریلوی کیا ہے؟ بریلی کیا ہے؟ شہر ہے یا نہیں؟ دیوبند کیا ہے؟ شہروں کے نام سے جماعتیں، اور کچھ جو ہیں وہ نام سے، ہمارے جو بڑے بڑے ائمہ کرام کے نام سے جماعتیں بنائی گئی۔ فرمایا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارے اختلافات آئیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، فرمایا کہ دانتوں کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کو، رسی کو پکڑ لو۔ اب یہاں تیسری چیز آ گئی، قرآن کریم، حدیث شریف، اور اس کے بعد تیسری خلفاء راشدین کی سنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ جھنڈیاں نہیں لگائیں، آپ نے چراغاں نہیں کیا، آپ چونکہ مفلسی کے عالم تھے، مالدار، اگر یہ مانا جائے تو یہ بھی 13 سال پہلے مانے جا سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں یہ تھا۔ مدینہ منورہ میں آ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر کیسر و کسریٰ کے خزانے ڈھیر کر دیے گئے تھے، وہاں دولت کی کیا کمی تھی؟ آپ کے پاس خزانوں کے خزانے آتے جو آپ اپنے صحابہ میں تقسیم کرتے چلے جاتے تھے۔ کیا آپ کے پاس 20-40 موم بتیاں لگانے کے لیے پیسہ نہیں تھا؟ لیکن آپ نے نہیں کیا۔ صحابہ کرام، خاص طور پر خلفاء راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، چاروں خلفاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی قریبی رشتہ دار بھی ہیں، خلفاء راشدین بھی ہیں۔ چاروں میں سے کسی نے یہ کام کیا؟ موم بتیاں لگائیں، روشنیاں کیں، جھنڈیاں لگائیں؟ چاروں کا رشتہ تو آپ کو معلوم ہے نا، 2 سسر اور 2 داماد۔ حضرت ابوبکر صدیق سسر ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سسر ہیں، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے والد۔ حضرت عثمان غنی داماد ہیں، رقیہ اور ام کلثوم 2 بیٹیوں کے شوہر، یکے بعد دیگرے، ایک فوت ہوئی، اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی بھی دے دی۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی داماد ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر۔ اتنا قریبی رشتہ، اور 1000 مربع میل اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، تھوڑی سی نہیں، 1000 مربع میل۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں روزانہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میل شامل ہوتے تھے اسلامی حکومت۔ دولت کی کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی، اور محبت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں سے زیادہ محبت ہے؟ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اشارے کے منتظر رہتے تھے کہ آپ اشارہ کریں، ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کر دیں۔ ہماری تو محبت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کام وہاں کہیں نظر نہیں آتا۔ خلفاء راشدین میں نہیں ہے۔ عام صحابہ کرام کا زمانہ رہا، 1 لاکھ اور کم و بیش 40,000 صحابہ، 1.5 لاکھ صحابہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کسی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو جو آج ہمارے یہاں بڑے زور شور سے کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو دین کیسے مان لیا جائے؟ اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول اللہ نے کیا نہیں کرنے کا حکم نہیں دیا، خلفاء راشدین نے کیا نہیں کرنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ اب ایک بڑی اتھارٹی پیچھے رہ جاتی ہے کہ ہمیں ہمارے امام صاحب نے کہا ہو۔ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ہم قرآن چھوڑ دیتے ہیں، حدیث چھوڑ دیتے ہیں، امام کی بات نہیں چھوڑتے۔ اگر کہیں 4 ائمہ میں سے کسی امام نے کہا ہوتا تو چاہتے بھی چلو یہ بھی جیسے دوسرے فقہی مسائل میں اختلاف ہے یہ بھی مان لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 امام ہیں نا۔
چاروں اماموں میں سے کسی امام نے بھی نہ عید میلاد النبی منائی اور نہ منانے کا حکم دیا، بلکہ 6 صدی ہجری تک تو امام تھے ہی نہیں، وہ تو اس کے بہت پہلے معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا کہ 7ویں صدی میں۔ ائمہ کے اقوال کو ہم جس انداز سے لے رہے ہیں اور یہ اختلاف کی خلیج جیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ بھی ایک بے اصولی کے انداز سے۔ چاروں ائمہ اپنے اپنے طور پر یہ کہہ گئے ہیں کہ جب صحیح حدیث آ جائے، صحیح حدیث میں مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے اور میرا فتویٰ کوئی دوسرا ہو، یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ ائمہ 4 میں سے کسی نے اپنی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہر امام یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث کے مقابلے میں ہماری بات چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بڑا معروف ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے، میرا قول چھوڑ دو۔ اور ان سے ایک دوسرا اثر منقول ہے، اذا خالف قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوا قولی بارض الحائط، اگر میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے، مخالف آ جائے، اضربوا قولی بارض الحائط، میری بات کو دیوار پر مارو۔ اور کس کی بات لے لو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ائمہ کرام تو اپنی طرف سے بری ہو کے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کر لو، لیکن ہمارے یہاں جو ہمارے بھائی لوگ ہیں، تمام تر ائمہ کی نصیحتوں کے باوجود بھی اپنی جگہ اڑے ہوئے۔ امام کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا، جو ہماری کتاب میں بات آ گئی ہم اسی پہ رہیں گے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے بتا دیجئے، حدیث پڑھ کے بتا دیجئے، وہ کہیں گے جی نہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو سوالات ایسے آتے ہیں، کہتے ہیں جی میں حنفی ہوں، مجھے فقہ حنفی کی روشنی میں جواب چاہیے۔ اور مفتی حضرات نے، کئی مفتی حضرات نے یہ فتوے دیے کہ بات تو یہ صحیح ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ ہم فلاں فقہ کے ماننے والے ہیں، ہماری فقہ میں وہ نہیں۔ اب بتاؤ یہ دین ہے یا کچھ سودا ہے؟ دین تو ائمہ کرام سے نہیں آیا نا، دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا۔ کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے، ان میں سے بھی ظاہر ہے کہ اعتدال پسند علماء بھی ہیں، انصاف پسند علماء بھی ہیں، یہ باتیں ان علماء نے جو کہ ایک خاص کسی امام سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس معاملہ میں پلہ تو ان کا بھارا ہے، دلیل کے اعتبار سے پلہ تو ان کا، کن کا بلا؟ وہابیوں کا۔ کہیں گے پلہ تو ان کا بھاری ہے، دلیل ان کی قوی ہے، لیکن ہم چونکہ فلاں امام کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا فتویٰ یہ ہے۔ اس حد تک بے اصولی کی جا رہی ہے، اور یہ بڑے بڑے علماء بھی کر رہے ہیں، اور عوام کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ عوام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آسان دین دیا، کتاب دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ کی احادیث موجود ہیں۔ پہلے یہ معاملہ قدرے مشکل ہوتا تھا کہ عام آدمی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ قرآن اور حدیث پڑھے اور سمجھے۔ آج یہ معاملہ مشکل ہے۔ آپ کو آپ کی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ملتا ہے یا نہیں؟ یہاں کوئی آدمی کہے کہ میں فلاں علاقے کا ہوں، میرے علاقے کا ترجمہ نہیں ہے۔ علاقائی زبانوں کے ترجمے موجود ہیں، کیرلا تامل میں ترجمہ، آپ کا بنگلور آپ کی زبان میں ترجمہ، اور منگلور والوں کی کیا ہے، کنڑ، ابھی کنڑ میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے، پشتو میں ترجمہ، بنگالی میں ترجمہ، فارسی میں ترجمہ، اردو میں ترجمہ، انگلش میں ترجمہ۔ اب تو وہ معاملہ نہیں رہا کہ ہم کہیں جی ہمیں تو قرآن آتا نہیں، ہماری تو مجبوری ہے کہ مولوی صاحب سے پوچھیں۔ اب تو قرآن آپ کی زبان میں موجود ہے، نہ پڑھیں الگ بات ہے، اور نہ پڑھنے میں ہمارے مولویوں کا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تلاوت کرنا تو شروع کر دیں، سمجھنا نہ شروع کریں۔ انہیں معلوم ہے جیسے ہی سمجھنا شروع کریں گے مسائل ان کے سامنے آتے جائیں گے، اور ہماری نہ جمعرات آئے گی، نہ 11ویں آئے گی، نہ چہلم آئے گا، نہ 10واں آئے گا، ہماری تو روزی روٹی کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔
مدارس کھلے ہوئے ہیں، مسجدوں میں جگہ جگہ پڑھانے والے موجود ہیں، اور قرآن بسم اللہ سے لے کر والناس تک پڑھا دیں گے، کسی ایک آیت کا ترجمہ اس طالب علم کو نہیں آ رہا، کیونکہ معلوم ہے کہ ترجمہ سمجھنے کے بعد تو یہ سمجھنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آج کے دور میں تو اتنا نواز دیا کہ قرآن کریم ہر زبان میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی تقریباً ہر بڑی زبان میں موجود ہے۔ گورنمنٹ سعودی عرب کی کام کر رہی ہے، سعودی عرب کے اندر دارالاسلام ادارہ ہے، یہاں آپ کے خبر میں بھی ہے، ریاض میں ہیڈ آفس ہے، لاہور میں ہیڈ آفس ہے۔ 40 زبانیں تو اس ادارے نے، جو ایک ادارہ ہے، گورنمنٹ بھی نہیں بلکہ ایک ادارہ ہے، 40 زبانوں میں تو ان کے یہاں قرآن اور کتابیں موجود ہیں۔ اب تو یہ بات بھی نہیں رہی کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اور جو مولویوں نے ہمیں آج تک ڈرائے رکھا کہ یہ قرآن ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ سمجھ لے، کہتے ہیں نا کہ قرآن ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں بھائی، قرآن میں ایسی کیا چیز ہے کہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا؟ ہر چیز آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، جب باری قرآن کی آتی ہے تو مولوی ڈرا دیتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ کہیں کوئی آیت مشکل ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو شک ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ کیا سارا قرآن ہی اسی طرح ہے کہ ہر چیز ہی مشکل ہے؟ مولوی کی بات کو مانیں گے یا اللہ رب العزت کی بات کو مانیں گے؟ اب یہاں صرف 2 حرفی بات ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم چاہیے۔ مولانا کتنے علوم کہتے ہیں؟ 18-19 علوم چاہیے۔ پہلے 18-19 علوم حاصل کرو، تب جا کے قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یسرنا، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ مولوی کہتا ہے کہ مشکل ہے، 18 علوم کے بعد قرآن پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ مولوی کی لیں گے یا اللہ رب العزت کی مانیں گے؟ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن آسان ہے۔ یقیناً بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے لیے آپ کو تفصیل چاہیے، تفسیر چاہیے۔ تفصیل موجود، تفسیریں موجود، علماء کرام موجود ہیں، لیکن مجموعی طور پر قرآن کریم آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور آپ کی اپنی زبان میں ہیں، حدیث کی کتابیں آپ کی زبان میں، لیکن ہمیں اس طرف سے روک دیا جاتا ہے۔ کچھ زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں تو جو دلائل دیے جاتے ہیں اس عید میلاد النبی کو منانے کے لیے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دلائل ہیں۔ بلکہ پاکستان میں ایک مولانا صاحب ہیں جو کیک ویک بھی کرتے رہتے ہیں، اور وہ تو عیسائیوں کے چرچ میں جا کے بھی کیک کاٹ آئے ہیں، عیسائیوں کے چرچ میں جا کر بھی کیک کاٹ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے تم ویسے ہم، جہاں تم وہاں ہم۔ انہوں نے عید میلاد النبی کے جواز میں کتاب لکھی، 400-500 صفحہ کالا کر دیا۔ لیکن وہی باتیں، اب ایک چیز اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفاء راشدین سے، صحابہ سے، ائمہ اربعہ سے 600 سال تک جس کا نام تک نہ ملے، اب لیں گے تو کیا لیں گے؟ اب حدیثوں میں سے وہ الفاظ جمع کر لیے جن الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر آتا ہے۔ ولادت کا تذکرہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کیا اس سے جشن منانے کا ثبوت مل سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، ولادت کا یہ لفظ تو حدیث میں یقیناً ملے گا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ کب پیدا ہوئے، تو کہتے ہیں ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ ولدت، مولد، یہاں بھی لفظ آ گیا۔ پوچھا گیا دوسرے صحابی قباس بن اشیم رضی اللہ عنہ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب ولادت والے ہیں، قریب قریب پیدا ہوئے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا پہلے پیدا ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت اکبر ام رسول اللہ؟ ہمارے یہاں عام کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں، سیدھی سی بات ہوتی ہے، نہیں جی میں بڑا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ادب کا مقام دیکھیں
کتنا ان لوگوں کے دل کے اندر تک ادب تھا کہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا. پوچھا تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر، بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن انا اقدم منہ فی المیلاد، پیدا میں پہلے ہوا تھا. آپ الفاظ پہ غور کریں، میں پیدا پہلے ہوا تھا. بڑے تو یہ ہوئے نا، لیکن اپنے لیے بڑے کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں استعمال نہیں کیا. کہا بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن میں پہلے پیدا ہوا تھا. اب یہاں پیدا کا لفظ آ رہا ہے، ولدا، ولدتو، ولدنا، نحن لدان مولدن واحدن، ہم دونوں ایک ہی وقت ایک ہی دن میں پیدا ہوئے. ان الفاظ سے آپ عید میلاد کے لفظ نکالنا شروع کر دیں. اس انداز سے ان کیک کاٹنے والے مولوی صاحب نے بہت سارا مٹیریل جمع کیا کہ یہاں بھی ولادت کا ذکر، یہاں میلاد کا ذکر، ولادت کو میلاد سے ملا. ولادت کا ذکر کرنا اور میلاد منانا یہ دو چیزیں ہیں یا نہیں؟ آپ میں سے ہر آدمی جانتا ہے نا کہ تقریباً ہماری تاریخ پیدائش کیا ہے. اب اگر اس تاریخ پیدائش پہ ہم برتھ ڈے منانا شروع کر دیں تو صرف تاریخ پیدائش لکھنا اور برتھ ڈے منانا کوئی ایک ہو جائے گا. اس طرح کے دلائل انہوں نے لائنیں لگا دیں اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد منایا، اور اس میں پھر عجیب و غریب قسم کی چیزیں لے آئے. کہا کہ یہ اگر وقت تھوڑا ہے، ایک دو چیزیں اشارتاً کہہ دوں گا. امید ہے کہ 10 عنقریب ہی یہاں راکہ اسلامک سینٹر میں ہونے والا ہے، اس میں کچھ زیادہ تفصیل ذکر کریں گے ان کی دلائل کیا کیا ہے. ان کے دلائل میں سے ایک یہ دلیل بھی ہے، کہتے ہیں چلیے مان لیتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی بدعت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن و سنت سے ثابت نہیں، خلفاء راشدین سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں. مان لیا بدعت ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے. مان لیا کہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے. وہ جیسے مولوی نے پہلے کہا نا کہ قرآن بڑا مشکل ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو آسان کیا. ہمارے پاک و ہند میں تو ایک قاعدہ ملتا ہے نا، یسرنا النام کا قرآن باقاعدہ قاعدہ ہے. یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کیا، نام ہی قاعدہ کا یہ ہے. جیسے وہاں کیا اسی طرح یہاں بھی معاملہ رکھ دیا. کہا کہ چلیے اسے بدعت ہی صحیح، لیکن بدعت حسنہ کہیں گے. بھائی بدعت حسنہ کیا جائز ہو جائے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھ لیں. ایک حدیث نہیں، کئی احادیث ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا، جاری کیا یا کیا جس پر ہم نے حکم نہیں دیا، وہ رد ہے، مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، بخاری مسلم کی اور مسلم کی حدیث. اور اس کے علاوہ بھی ان کے دلائل کا انداز ہی کچھ اس طرح کا. کہاں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات جو خطبات میں، دروس میں، بلکہ آپ نے جتنے زور شور سے بدعت کا رد کیا ہے، ہمارے لوگ اتنا ہی زور شور سے اس میں مبتلا ہو گئے. آپ خطبات میں مختلف موضوعات سنتے ہیں، کبھی کوئی موضوع آ گیا، کبھی کبھی، لیکن ایک موضوع تقریباً ہر خطبے کے شروع میں آتا ہے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ معروف ہے نا خطبہ. اس خطبے کے ان الفاظ میں کل بدعۃ ضلالہ آیا ہے. کل بدعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اب یہ حسنہ بھی اس میں جائے گا یا نہیں؟ ہر بدعت گمراہی ہے تو حسنہ سیئہ یہ تمہاری تقسیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حسنہ سیئہ کی تقسیم نہیں کی، بلکہ ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا، لہذا یہ بھی گمراہی. کہیں گے جی نہیں، وہ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
تراوی پڑھتے ہوئے جماعت کے ساتھ، ایک امام پر جماعت کے ساتھ لوگوں کو تراوی پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ اب عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، یعنی بدعت حسنہ ہے، تو اب ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس چیز کو بدعت کہا تھا؟ تراوی کی جماعت کو کہا نا۔ لوگ دو چار یہاں دو چار یہاں دو چار یہاں پڑھتے تھے، انہوں نے لوگوں کو ایک امام پہ اکٹھا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے صاحب فراست انسان تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی پڑھائی تھی۔ تراوی کی جماعت تو سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراوی پڑھائی۔ چوتھے دن لوگوں کا اجتماع جمع ہو گیا، لیکن آپ سحری تک باہر نہیں آئے، اور فرمایا میں نے تمہیں یہاں جمع ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن میں باہر اس لیے نہیں آیا کہ اگر اس کو میں مہینہ پورا پڑھاؤں، خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، میں ڈر گیا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم عاجز آ جاؤ۔ جیسے حج کے موقع پر ایک صحابی نے بار بار کہا نا، آپ نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج کیا ہے، حج کرو۔ صحابی کہتا ہے اکل عام یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، صحابی کہتا ہے کل عام۔ صحابی بار بار کہہ رہا ہے کہ ہر سال یا رسول اللہ، ہر سال یا رسول اللہ۔ تیسری مرتبہ کہ اس کے کہنے کے بعد فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا اور تم نہ کر پاتے۔ ہر سال واجب ہو جاتا تو کیا حج کر پاتے ہم لوگ؟ یہاں تو وہ لوگ ہیں، یقین جانے کہ ایک تو ہم ہیں باہر سے آئے ہوئے لوگ، آئے ہیں کمائی میں لگے ہوئے ہیں، 10 سال گزر کے حج نہیں کر پائے، حالانکہ ملک کے اندر ہے۔ اب تو ویزا لے کے مکہ نہیں جانا پڑتا ہے نا، ملک کے اندر ہے۔ اور کچھ ہیں انہوں نے کر لیا لیکن ایک عرصہ ہوا، پوچھیں کہ بھائی حج ہاں کر لیا، بڑے زور سے ہاں کر لیا، کب کیا تھا؟ 65 میں۔ اب 1965 کی گنتی کرو کتنے سال ہو گئے یہ حج کر چکے، دوبارہ حج کرنے کا نام لے۔ ہر سال فرض ہو جائے ایسے آدمی پر تو تم مصیبت میں آ جائے گی۔ اور سب سے زیادہ تعجب والی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے لوگ اپنی زبان سے بتانے والے اپنے ساتھیوں کے حالات، 40 سال 45 سال عمر ہو گئی ہے، حج نہیں کر پائے۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور انعام ہے کہ اس نے ہر سال فرض نہیں کیا، نہیں تو مسئلہ جو ہے وہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا۔ صحابی نے پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، کہا اگر کہہ دیتا ہاں تو یہ بھی فرض ہو جاتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی، اپنے زمانے کے لوگوں کی ہماری رعایت رکھتے ہوئے 3 دن جماعت کرائی، چھوڑ دیا، کہا کہ اگر جماعت کراتا رہتا تراوی باجماعت فرض ہو جاتی اور تم عاجز آتے، نہ پڑھ پاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے صاحب فراست ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اس وقت تو فرض ہونے کا چانس تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، وہی آ جاتی کہ بھائی اس کو پکا کر دو تو فرض ہو جاتا۔ اب تو وہ چانس نہیں رہا، کہا کہ اب بجائے اس کے کہ لوگ ٹکڑی ٹکڑی میں پڑے، ان لوگوں کو ایک امام پہ اکٹھے کر دینا مناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسجد میں ایک امام جماعت کرایا کرے۔ آپ نے 2 امام 2 جگہ پر مقرر کیے۔ اب یہ ایک الگ سے موضوع ہے، دونوں امام جو ہیں، ایک ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کو حضرت عمر فاروق نے امام مقرر کیا 2 مسجدوں کا، اور ان دونوں کو حکم دیا کہ تم نے تراویح پڑھانی ہے کتنی؟ 11 رکعتیں۔ یہ دونوں 11 رکعتیں تراویح پڑھاتے رہے۔ کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ عمر فاروق نے ان کو کہا ہو کہ 20 اور 23 اور 40، 11 رکعتیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس خدشے سے مسلسل تراویح کی جماعت نہیں کرائی، چھوڑ دی کہ کہیں واجب نہ ہو جائے، لیکن سنت ثابت ہو گئی یا نہیں؟
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سنت کو زندہ کر دیا کہ اب تو فرض ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا جماعت سے۔ ایک دن گزرے دیکھا ہوا لوگوں کو تو کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں حضرت عمر نے اکٹھا کیا لوگوں کو، یا بہت بعد میں، اپنے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں یہ کام کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں کر پائے، نہیں وقت ملا، اور انہوں نے یہ کام اپنی خلافت میں آ کے کیا۔ ایک دن گزرے دیکھا کہ جماعت بہت سارے لوگ ہیں، باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے یہ کلمات کہے۔ اور یہاں جو نعمت البدع تو حاضر ہی ہے، یہ عرب لوگ جو ہیں وہ تو زبان جانتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے کلمات میں عربی زبان کے اصل معنی، عربی اور اردو میں تو ویسے بھی فرق بہت ہے نا۔ ہمارے یہاں شراب اور ہے، یہاں شراب اور ہے، ہمارے یہاں حجاب اور ہے، یہاں حجاب اور ہے، ہمارے یہاں نقاب اور ہے، یہاں نقاب اور، بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں اور ہیں وہاں اور ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ خالص عرب ہیں، انہوں نے کلمات استعمال کیے، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات میں اس کا اصل لغوی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ عام جو ایک چیز ہوتی ہے، یا یوں سمجھیں کہ اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتا، اس کا عام سا معنی جو دارج ہوتا ہے وہ معنی مراد ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی مثال ایک موجود ہے، بات ذکر کر کے چھوڑ دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ قرآن کریم میں آیت ہے نا، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اب یہاں بتائیے کہ صبغۃ اللہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ رنگ روغن ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ لفظ، یہاں صبغہ آپ دکانوں پہ پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے، محل الاسباغ، اسباغ جوتن، اسباغ جزیرہ، صبغہ، یہ ہیں پینٹس۔ اور یہاں قرآن کریم میں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا پینٹ، پینٹس مراد نہیں ہے، یہاں اللہ کا دین مراد ہے۔ یہاں اللہ کا دین مراد ہے، اور اللہ کے دین سے کسی اور کا دین بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کام جو چھوٹا ہوا تھا، ایک مسلط کے تحت چھوٹا تھا، اب وہ مسلط کا معاملہ وقت ختم ہو گیا، شروع کروایا، لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ اچھا ہے۔ ایک مسجد میں 5 جماعتیں ہوں، اس کی نسبت ایک جماعت ہو، یہ اچھی ہے یا نہیں ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ اس قسم کے دلائل ذکر کر کے، ایک نہیں دسیوں دلائل ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دوسری جگہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو دین اسلام کو سمجھنے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اختلافات سے نکالے اور خالص کتاب اللہ اور سنت رسول کا عمل بنائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو، بڑے اچھے اسلوب اور عام فہم انداز میں آپ لوگوں کو عید میلاد النبی یا جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت بیان فرمائی۔ اللہ شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بار بار ہم کو یہ موقع عطا فرمائے کہ ہم شیخ کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ شیخ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ہم کو یہاں پر اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت دیا۔ آپ لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ یہاں اپنے قیمتی مشاغل چھوڑ کر حاضر ہوئے اور اللہ کے دین کا علم حاصل کیا۔ وقت کافی ہو چلا ہے، لیکن پھر بھی اگر شیخ اجازت دیتے ہیں تو کچھ سوالات ہم بھائیوں کے اگر ہیں تو لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ کی طرف سے اجازت ہے، انشاءاللہ سوالات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ دیر کر رہے ہیں تو جی کی تاریخ کسی کی پکی نہیں ہے، تو جشن کس کا منا رہے ہیں؟ ٹھیک بات ہے یہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہی پکی بات نہیں ہے تو پھر یہ تاریخ ولادت کیسے
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب کچھ منانا ہوتا ہے نا تو پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کے منا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، تاریخ کا، قرآن کریم کا، حدیث شریف کا ثابت شدہ واقعہ ہے۔ کس مہینے میں کرائی گئی طے نہیں ہے، کس تاریخ کو کرائی گئی طے نہیں ہے۔ رجب اور 27 تاریخ مشہور ہیں، آپ نے دیکھا جشن ہوتے ہیں، چراغاں ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن محض ایک مشہور روایت کی بنیاد پہ اس کو پکا کر لیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں 2، 8، 9، 10، 12 مختلف اقوال ہیں، اور ان میں سے جو مشہور ترین قول ہے وہ ہے 12 ربیع الاول، لیکن صحیح ترین قول ہے 9 ربیع الاول۔ صحیح ترین قول ولادت کا 9 ربیع الاول۔ پچھلے جمعہ ہمارا اردو نیوز میں روشنی میں مضمون تھا اسی موضوع پر ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ہے یا 9 ہے، 9 ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ 2، 8، 9، 10، 12 جو مختلف تاریخیں ہیں، ان میں سے ظاہر ہے کہ اصلاً اگر اللہ رب العزت کو یہ کام کروانا منظور ہوتا تو جیسے حج کی تاریخ طے ہے، لیلۃ القدر کی تاریخ طے ہے کہ وہ 30 میں سے 10 میں سے 5 میں سے کوئی ایک ہوگی، یہ تاریخ بھی طے ہو جاتی، معراج کی تاریخ طے ہو جاتی، اتنا بڑا واقعہ تھا، اور آپ کی ولادت کی تاریخ طے ہو جاتی، اتنا بڑا واقعہ تھا، نہیں طے ہوئی۔ آج تک اختلاف چلا رہا ہے، لیکن اس میں سے جو مشہور روایت ہے اس کو لے لیا اور اس کے اوپر اپنا پل باندھا اور روٹی روزی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اور آج کل جو عقیدت کا اظہار جس انداز سے کیا جاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، جنہوں نے سال بھر کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی وہ جشن میلاد میں شریک ہوتے ہیں۔ وفات کی تاریخ کو ہاں جی وفات کی تاریخ، وفات کی تاریخ جو معروف روایت ہے، معروف روایت کی بنیاد پر جو وفات ہے وہ 12، میں نے شروع میں 12 وفات کا ذکر کیا ہے۔ اب اگر مان لیتے ہیں کہ تاریخ میلاد بھی 12 ہے، تاریخ وفات بھی 12 ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ بعد میں تو وفات ہوئی نا۔ اور مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کا 12 تاریخ کو کیا حال تھا؟ حضرت عمر فاروق کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے ہم نے اپنے گانے بجانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا شیخ سورہ بقرہ کی 285 نمبر آیت میں ارکان ایمان کا 4 کا ذکر ہے، باقی 2 کیا ہے؟ معروف ہے، 4 کا ذکر ہے، باقی کہاں سے آئے ہیں؟ مطلب باقی کی دلیل شاید پوچھا گیا ہے، بس لکھنے کا اسلوب۔ بہر صورت یہ پورا میں نے سوال نہیں پڑھا۔ اگر ایک آیت میں 4 ارکان کا ذکر آ گیا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی ارکان نہیں رہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں یا ایمان کے ارکان ہیں وہ مختلف آیات میں موجود ہیں۔ 6 ارکان ایمان کے، اور اگر کہیں سے آپ کو نہ ملیں تو حدیث جبرائیل میں آپ کو مل جائیں گے۔ مشہور و معروف حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو بہت کم حدیثوں کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی وہ ہیں ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے درمیان آیا، کثیر و بیاض الثیاب، سخت سفید رنگ کے اجلے کپڑے، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے رنگ کے بال، لا یرا علیہ اثر سفر، اس پر سفر کے کوئی علامتیں نظر نہیں آتی تھیں، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ اب سفر لگتا نہیں اور ہم میں سے ہے نہیں کیونکہ کوئی جانتا نہیں، تو ذرا تعجب والی بات ہو گئی نا۔ کہتے ہیں وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، 2 زانو ہو کر ادب احترام سے بیٹھ گیا اور رانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور سوال جواب شروع کر دیے۔ سب سے پہلا سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الایمان۔ اب آپ کو ارکان ایمان کا یہاں پتہ چل جائے گا، ارکان ایمان کیا ہے۔ تو آپ نے 6 ارکان ایمان جو ہیں وہ بتا دیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آ جائے، کٹھے ارکان ایمان ایک جگہ آ جائیں، اور قرآن کریم میں 4 ایک جگہ، ایک جگہ، تو کوئی اعتراض والی بات رہ جاتی ہے؟ قرآن جن پر نازل ہوا انہیں ہمیں اکٹھے کر کے بھی دے دیا کہ یہ ہیں 6 ارکان۔
آمنت باللہ، ہمارے یہاں تو بچپن سے یہ پڑھایا جاتا ہے، بلکہ یہ یاد کروا دیا جاتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت، یہی 6 ہے نا؟ تو ارکان ایمان یہاں 6 ہیں، اور اسی حدیث میں ارکان اسلام 5 بھی ہیں۔ دوسرا سوال کر دیا اخبرنی عن الاسلام، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان جو توحید و رسالت ہیں، 1 نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، 5 ارکان یہاں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ تو خیر آگے لمبی حدیث ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مل مسئول بعلم من السائل، تم سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں ہے۔ اب ہم تو عالم الغیب والے لیے پھر رہے ہیں نا، اللہ کے نبی نے سیدھا بخاری مسلم کے حدیث ہے، سیدھا کہہ دیا کہ بھائی جبرائیل تمہیں بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی، اور مجھے بھی علم نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے بھی نفی ہو گئی کہ فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں، جو چیز اللہ بتائے گا وہ معلوم ہے ورنہ نہیں، اور اپنی بھی نفی کر دی کہ مجھے بھی علم غیب نہیں ہے۔ مل مسئول بعالم من السائل، اے مسئول تم سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نشانیاں بتائیے، پھر آپ نے کچھ نشانیاں بتائیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی آیت میں کوئی چیز پوری نہیں آئی۔ اب نماز کے مسائل ہیں، مثال کے طور پر پوری نماز کسی ایک حدیث سے کہیں مکمل مل جائے گی، نہیں ملتی، اور حج ہے ایک ہی مرتبہ ساری زندگی میں فرض ہے، 1 لاکھ اور کم و بیش 40,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں جنہوں نے حج کرتے ہوئے آپ کو دیکھا، کسی ایک صحابی سے پورا حج مکمل طور پر مروی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کسی دوسرے صحابی سے لینا پڑے گا۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حجۃ النبی کما رواہا عنہ جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا جو آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے، وہ حج نبوی کیا ہے۔ اب وہ کتاب آپ پڑھیں، اس میں حدیث جابر رضی اللہ عنہ بڑی طول طویل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گویا کہ پورا حج بیان کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ کی روایات جو ہیں وہ بھی جمع کرنی پڑیں، اور وہ اتنی موٹی کتاب ہے عربی میں، اور وہ حج نبوی کے نام سے پاکستان میں چھپ چکی۔ ہمارے استاد محترم مولانا محمد صادق خلیل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا، اب ہندوستان میں بامبے سے بھی وہ چھپ گئی، دہلی سے، اور ڈاکٹر عبدالباری فتح اللہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، آج کل ریاض میں ہیں، پہلے وہ امارات میں تھے، ہم بھی امارات میں تھے، آج کل ہم یہاں ہیں وہ بھی یہاں ہیں، تو یہ اپنے ہندوستان کے قیام کے دوران درمیان میں تھوڑا عرصہ انڈیا میں رہ کے آئے ہیں، تو یہ کتاب انہوں نے چھاپی ہے حج نبوی، اور بہترین کتاب ہے یہ، لیکن ساری حج کی کیفیت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی نہیں ہے، وہاں بھی ادھر ادھر سے کچھ دوسری حدیثیں لینے پڑیں۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایک حدیث میں یا ایک آیت میں کوئی چیز پوری نہیں تو وہ پوری نہیں، دوسری حدیث سے لے لیجئے، دوسری آیات سے لے لیجئے۔ اور کوئی سوال؟ ایک سوال ہے پہلے سے شیخ کوئی صاحب پوچھ رہے تھے، جی ہندوستان میں جیسے وکالت جو عدالتوں میں وکیل ہوتے ہیں، وکالت کے پیشے کا کیا شرح ہے؟ وکالت کا پیشہ جس کو محامہ یہاں کہا جاتا ہے، محامی حامی کہہ لیں، تعاون کرتا ہے جو دونوں پارٹیز کا، یہ پیشہ مجموعی طور پر اگر یہ کہا جائے کہ غلط ہے، ایسا تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کے تناظر میں، ہندوستان کے تناظر نہیں، میں یہی بات شروع کر رہا ہوں، مجموعی طور پر اس پیشے کو ناجائز قرار دیں تو وہ تو صحیح بات نہیں ہوگی، کیونکہ ایک آدمی حق کا تعاون کرتا ہے اور حق بات کہتا ہے، جو مدعی ہے یا مدعا علیہ ہے وہ اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکتا، یہ پہنچا لیتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈیا میں کچھ محامی، ایڈوکیٹ، بیرسٹر یا کچھ وکیل کہیں مشہور ہوتے ہیں، وہ کرمنلز کو چھڑانے کے لیے مشہور ہیں۔ آدمی کرائم پیشہ ہے، وہ کوئی کرائم کر کے آتا ہے، جرم کر کے آتا ہے، اور یہ وکیل چھڑانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اب یہ کیسے چھڑاتا ہے؟ یہ داؤ پیچ ہے نا، سارے قانون کے داؤ پیچ، جھوٹ، یہ وہ۔ اگر اس طرح کا کوئی وکیل ہے تو اس کا پیسہ بھی حرام ہے
اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں بھی خراب ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جھوٹ سے کما رہا ہے اور ساری عمر جھوٹ بولتے اس کی گزر جائے گی۔ اور ان کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ایک اپنے موکل کو جتانے کے۔ موکل کا کیس آ گیا، ایک آدھ مثال میں ذکر کر دوں، ہمارے یہاں جو چل رہا ہے، ایک آدھ کیس آ گیا اور اس کیس میں جو جسے آپ کرمنل کہیں یا مجرم کہیں، مجرم کا وکیل کہتا ہے کہ اتنی فیس لوں گا، پاس تم ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا اس سے ایک کلمہ آگے پیچھے نہیں کہنا، جو میں کہوں وہ کرنا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بچنے سے غرض ہے۔ اب جو معاملہ تھا اس معاملے میں کچھ باتیں کرنا اس آدمی کا ضروری آتا تھا۔ اس نے یہاں بیٹھ کے پکا کر لیا کہ کورٹ میں جانے کے بعد تمہاری زبان نہیں کھلنی چاہیے، تمہاری زبان بالکل نہ کھلے، اُواں کرو لیکن لفظ کوئی نہیں نکلنا۔ اب وہاں جا کے وکیل نے وہ رنگ دے دیا، کہا یہ تو بیچارہ آدمی گنگا ہے جس پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا، یہ تو گنگا ہے، اس کو چھڑا لیا۔ اب وہاں کیا کریں گے کہ وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ ایک ہمارے پنجابی کا معاملہ ہے، یہ وکیل بھی ظاہر ہے کہ پنجابی ہے تو پنجابی میں ہی وہ کرے گا۔ وہ ایک لفظ ہے میں ماریا، میں ماریا کا اردو میں ہے کہ اسے میں نے مارا ہے، میں ماریا، اور میں کو سیدھا سیدھا رکھیں، اردو میں پنجابی میں قریب قریب ہے۔ پنجابی میں بھینس کو کہتے ہیں میں، تھوڑا دبا کے میں۔ اب وہ وکیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو جو میں کہوں گا وہ کہنا ہے، بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے جی، اتنی فیس طے ہو گئی۔ اب وہ کہیں کہہ بیٹھا تھا کہ میں نے مارا ہے، پہلے کسی جگہ اس کو میں نے مارا ہے۔ اب کیس آ گیا تو وہ کہتا ہے، وکیل کہتا ہے تم نے یہی کہنا ہے کہ میں ماریا ہے، وہ ذرا زور سے جو بھینس والا ہے، میں ماریا۔ وہ جب بھی پوچھتے ہیں کہتا ہے میں ماریا۔ وہ اخیر جج کو کہتا ہے، یہ وکیل کہتا ہے کہ وہ بیچارہ پنجابی ہے اور وہ سیدھی بولی بول رہا ہے کہ میں ماریا، اور میں پنجابی میں بھینس کو کہتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں میں نے نہیں مارا، اس کو بھینس نے مارا ہے، اور آدمی چھڑا لیا۔ اب اس طرح کی وکالتیں کر کے قاتلوں کو، مجرموں کو، ڈاکوؤں کو چھڑانا، یہ پیشہ کیا شرعاً صحیح ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ کہیں کہ یہ پیشہ مجموعی طور پر، نہیں، پیشے کا قصور نہیں، پیشے والوں کا قصور ہے۔ اسی طرح کا معاملہ جو مختلف ابھی موبائل ہیں، موبائل میں آپ قرآن کریم سنیں، موبائل میں آپ دینی پروگرام دیکھیں، دینی چیزیں پڑھیں سنیں، اس کا کوئی قصور ہے؟ آپ نے اچھا کام کیا۔ اور اگر اسی سے آپ صرف فلمیں دیکھیں، اچھی بھی، بری بھی، گندی بھی اور ننگی بھی، صرف فلمیں ہی دیکھتے ہیں، تو اس میں موبائل کا کیا قصور ہوگا؟ اب یہ کہا جائے کہ یہ موبائل رکھنا حرام ہے، وہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح وکالت کا پیشہ مجموعی طور پر مطلقاً حرام نہیں۔ اگر وکیل حرام کرتا ہے یا کہیں وکیل حرامی ہے تو اس کا پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہاں کسی اور نے کوئی بات پوچھنی چاہیے؟ خطبے میں جو سلام پڑھتے ہیں، مطلب سلام بھیجتے ہیں صحابہ پہ اور خلفائے راشدین پہ، اس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ وہاں دعا ہے، اصل میں خطبے میں دعا مانگتے ہیں، اور دعا میں ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد خلفائے راشدین سب سے زیادہ مستحق ہیں ہماری دعاؤں کے، اور ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور پھر ان چار کو چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا۔ بات ختم ہو گئی کہ وہ اعلیٰ ترین لوگ ہیں، خلفائے راشدین چاروں اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً، ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ اب 1.5 لاکھ نام تو نہیں خطبے میں لیا جا سکتا نا، ان چار کا نام لے لیا اور باقی صحابہ کا مطلقاً ذکر کیا، اور پھر یہ کہا کہ ان کو بخش لے اور ساتھ میں ہمیں بھی ملا لے۔ تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ دعا ہے اور خطبے میں دعا کرنا چاہیے، اور ولی امر کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو اچھا مشیر مہیا فرما، ان سے اللہ دین کے کام لے۔ تو اس طرح کی دعائیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ملکوں میں یہ دعائیں بالکل ہی مروج نہیں ہوتی، بالکل ہی نہیں کرتے، جبکہ یہاں آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب میں تقریباً ہر خطیب یہ دعا جمعے میں کرتا ہے کہ یا اللہ ہمارے ولی امر کو راہ ہدایت پہ رکھ،
ان کو اچھا حاشیہ نشین دے، اچھے مشیر اور کنسلٹنٹ ان کے ہو تاکہ یہ اچھے اچھے کام کریں. یہ دعا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ہاتھ اٹھا کے بات کرتے ہیں. جمعے کے خطبے میں کچھ لوگ جب امام خطیب دعا کرنے لگتا ہے تو کچھ لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور آمین آمین زور سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ امام نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے. اگر امام نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے تو یہاں ہاتھ اٹھانے کا کوئی معنی نہیں. اب امام خطیب جو بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ رہا ہے، اسی طرح آپ بھی ہاتھ اٹھائے بغیر مانگیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام خود بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اگر امام خود ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں. وہ نہیں اٹھاتا، آپ بھی آرام سے رہیں، آمین کہیں اس کی دعاؤں پر، لیکن اس میں بھی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے حد تک رکھیں، کیونکہ یہ نماز تو ہے نہیں کہ بلند آواز سے یہاں آمین کہنا ضروری ہے. موضوع کے تعلق سے سوال کہ جو 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ڈیٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ثابت ہوتے آپ منڈے کے دن کا روزہ کیوں رہتے تو فرمایا کہ میں جس دن روزہ رہتا ہوں میری پیدائش کی تو اس دن روزہ رہتا ہوں. تو کیا ہم پیدائش کے اللہ کے رسول میں اس بات کو، چونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ ان کے دلائل بہت زیادہ ہیں، ان میں سے میں نے صرف ایک آدھ دلیل ذکر کی ہے. ان کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے تھے. جس حدیث میں پیر کے روزے کا ذکر ہے اسی میں جمعرات کا بھی ہے. آپ 2 دنوں میں تو پیدا نہیں ہوئے، ایک دن ہوئے نا. آپ نے اضافی تو اصل سبب کیا ہے پیر جمعرات کے روزے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تورد الاعمال علی اللہ، بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. کب؟ یوم الاثنین، یوم الخمیس. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں. 2 دنوں کے روزے کا سبب آپ نے ایک یہ بتایا، اضافی طور پر یہ بھی بتا دیا کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، یعنی میں پیدا بھی اسی دن ہوا، نبی بھی اسی دن بنایا گیا. یہ ایک اضافی بات تھی. اگر اپنی ولادت کے دن روزہ رکھنا ضروری ہوتا تو پھر سال میں ایک مرتبہ آتا ہے نا. وہ آدمی جیسے سال گرا ہے، سال میں ایک دفعہ پیر آتا، اس میں آپ روزہ رکھ لیتے. اور یہی ایک نہیں ہے، اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں. اگر موقع ملا تو جمعے کو عشاء کے بعد، راکا قریب یا دور نہیں ہے، نیا سنٹر بنا ہے بہت اچھا، آئیے اور دیکھیے بھی، اور وہاں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور باقی کے میں کوشش کروں گا کہ وہاں باقی تفصیلات سے قطع نظر ان کے دلائل پہ زیادہ غور کریں گے انشاءاللہ.